اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ صلاۃ التسبیح کی نماز، اس نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز سکھائی اور خود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا۔ تو اس نماز کو جو انسان پڑھے تو اس انسان کے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس کو کوشش کی جائے کہ روزانہ پڑھیں۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کے دن ضرور پڑھیں۔ اگر جمعہ کے دن نہ پڑھ سکیں تو پھر کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھنی چاہیے اس نماز کو۔ اور یہ نماز رنج مصیبت اور سختی کے وقت بہت زیادہ انسان کے لیے مفید ہے۔ اس نماز کی 4 رکعتیں ہیں۔ اس کو صلاۃ التسبیح کی نماز یا تسبیح والی نماز بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ تو اس کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے جانیں گے کہ یہ کس ٹائم پڑھی جائے۔ یہ نماز آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں سوائے مکروہ اوقات کے۔ آج جو ہے وہ شب معراج ہے، تو آج کی رات کسی بھی ٹائم آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز ہو جائے گی۔ کل دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آج رات کو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ضرور پڑھیں۔ یہی دن ہوتے ہیں بابرکت دن جنہیں ہمیں عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے، تو ضرور اس نماز کو آپ ادا کریں۔ تو صلاۃ التسبیح کی نماز کے لیے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کیا، جائے نماز پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو کھڑے ہو کر سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت کیسے کریں گے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے۔ تو بس اتنی نیت کافی ہے۔ ویسے دل کا ارادہ تھا آپ کا کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے، تو وہ دل کا ارادہ کافی ہے۔ تو اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں۔ نیت باندھ لی۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھی، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ تیسرے کلمہ بھی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واللہ اکبر تک تیسرا کلمہ۔ یہ تسبیح آپ نے ثنا کے بعد 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تسبیح 15 دفعہ پڑھ لی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، الحمد شریف، اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی رکعت میں آپ نے جو سورت پڑھی، اس کے بعد دوسری رکعت میں اس سورت سے اگلی والی پڑھیں۔ اگر کسی انسان کو کوئی اور سورت یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاتے ہیں نا، تو یہاں پر رکوع میں نہیں جانا، بلکہ سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر تسبیح پڑھنی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسانی کے لیے میں آپ کو نیکسٹ بتاتی جاؤں گی کہ تسبیح پڑھنی ہے، تو تسبیح یہی والی ہے جو ابھی میں نے پڑھی، یہ ایک ہی تسبیح ہے جو بار بار پڑھی جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پڑھی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو کر قومہ میں سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلے سجدہ میں چلے جانا ہے۔ پہلے سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ایک سجدہ کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں، تو وہ جو حالت ہوتی ہے اس کو جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو جلسے کی حالت میں پھر دوبارہ آپ نے 2 سجدوں کے درمیان 10 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر 10 دفعہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ، اور دوسرے سجدے میں پھر اگین 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو پھر اس طرح یہ ہوگا کہ آپ کی ہر ایک رکعت میں، یہ ایک رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو گئی، اس رکعت میں آپ کی 75 مرتبہ تسبیح آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ اور پھر اسی ترتیب سے آپ نے 4 رکعات میں کلمات یہ تسبیح پڑھنی ہے، اور آپ کی یہ نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔
لیکن جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، یعنی ایک رکعت جیسے میں نے ابھی آپ کو بتائی، تو دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ کر کھڑے ہوں تو دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے، بلکہ ڈائریکٹ تسبیح سے شروع کریں گے۔ 15 مرتبہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھی، کوئی بھی سورت پڑھی، پھر 10 مرتبہ تسبیح، پھر رکوع کیا، رکوع میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھی، پھر قوما میں یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر اللہ اکبر کہہ کر پہلا سجدہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ تسبیح، پھر بیٹھ جائیں گے، سجدے دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، اس میں 10 دفعہ تسبیح، پھر اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ، دوسرے سجدے میں تسبیح، پھر دوسری رکعت میں جب بیٹھ جائیں گے، پھر دوسری رکعت میں التحیات تشہد پڑھیں گے، پھر اس وقت التحیات کے پہلے یا بعد میں وہاں پر تسبیح نہیں پڑھیں گے۔ التحیات پڑھا آپ نے کمپلیٹ کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ پڑھنے کے بعد پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر تیسری رکعت میں 15 دفعہ تسبیح پڑھیں گے پہلے شروع میں، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورت ملائیں گے، یعنی جس طرح پہلی دوسری رکعت پڑھی بالکل سیم اسی طرح تیسری رکعت کو بھی ہم کیا کریں گے، کمپلیٹ کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد چوتھی رکعت میں کیا کریں گے کہ اسی طرح جس طرح پہلے 3 رکعتیں پڑھی، چوتھی رکعت بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد چوتھی رکعت میں پھر تشہد پڑھ کے، درود شریف پڑھ کے اور پھر دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں گے، اور پھر یہ نماز ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کو آپ کو بمشکل آدھا گھنٹہ یا پورا گھنٹہ لگے گا، لیکن اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، ضرور اس کو پڑھیں۔ اور اگر نہ آتی ہو تو اس کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے، کیونکہ ہر بندے کو یہ نہیں آتی ہوتی، لوگ اکثر بھول جاتے ہیں کیونکہ تھوڑی لمبی نماز ہے، تو اس کی جماعت بھی کروائی جا سکتی ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور عورتیں بھی گھر میں ضرور اس نماز کو ادا کریں، اگر آپ کو نہ آتی ہو تو کسی جاننے والے سے آپ پوچھ کر تو آپ کسی کی رہنمائی میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔